رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسنين مولانا ومولا الكونين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهير آياته وحسنا في أخلاقه وشهيدا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علوم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقواله وكاذما في أحواله ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا في الغزوات ومهديا إلى طريق الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا صلوات محمد خداوند عالم محمد اور آل محمد کے صدقے میں آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے پرچم کے زیر سایہ ان مجالس میں شرکت کرنے والوں کو سلامت رکھے اور بلانے والوں کو بھی سلامت رکھے اور جو یہاں آ کر خدمات انجام دیتے ہیں خداوند عالم ان کو بھی سلامت رکھے اور جو آئندہ ان مجالس میں خدمات انجام دیں گے پروردگار ان سب کی حفاظت کرے اور ہمارے بزرگ عالم دین مولانا حسن عباس صاحب قبلہ فطرت ان کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر باقی رہے. یہ علماء اکرام خداوند عالم ان سب کو آباد رکھے شاد رکھے. ہمارے محترم آغا رسول صاحب کچھ کہنا چاہتے تھے. ایک باریک سی لائن کا تذکرہ انہوں نے کیا تو مجھے اسی وقت مولانا کرار صاحب قبلہ مرحوم کا ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ کبھی کبھی خوشی میں آنسو نکل آتے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ
3 شعبان کے سلسلے میں کہ مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑیں، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑیں، مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے۔ تو ظاہر ہے عزیزان گرامی، ان مجالس میں جو بھی ہم سے خدمت ہوئی وہ ہم نے کی، اور کسی کو اگر کوئی جملہ ناگوار خاطر گزرا ہو تو اس کو وہ معاف فرمائیں۔ کل ہماری اور آپ کی گفتگو آقا ابو الفضل العباس علیہ السلام کے سلسلے میں ہوئی۔ ہم وہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں اور آخر میں اس ذات کا ذکر کریں گے کہ جس کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں اسلام ملا، ہمیں شریعت ملی، ہمیں قرآن ملا، یہ کائنات بچ گئی اس ذات کے ایک سجدے نے خدا کا سب کچھ بچا لیا۔ تو خدا نے بھی اس ذات کو صلے میں اپنا سب کچھ دے دیا۔ وہ ذات جتنے فضائل ان کے بیان کیے جائیں اتنا کم۔ 1400 سال ہو گئے وہ ذکر ہوتے ہوئے، زندگیاں خاموش ہو گئیں، مگر حسین کا ذکر آج تک جوان ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس کے بعد دعا فرمائی، پالنے والے تو اس سے محبت کرنا جو میرے حسین سے محبت کرے۔ اور یاد آئی ایک بات اور کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کے بھی اللہ کے دین کا انکار کر دیں تو اس نے قرآن میں کہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اگر تم ایمان لانے کے بعد مرتد بھی ہو گئے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ اگر تم مرتد بھی ہو گئے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم، اللہ ایک ایسی قوم کو لے آیا ہے کہ جس وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے اور اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہے۔ اب اس قوم کے مرکز کا نام تو علی ہے، اس قوم کے مصدر کا نام تو علی ہے، اس لیے کہ جنگ خیبر میں پیغمبر اسلام نے یہی فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، جرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ اور جب پوری قوم کو دیکھنا ہو تو بس چل کر وہاں تک آ جانا کہ جہاں جبرائیل امین بارگاہ خدا میں پوچھ رہے ہوں، یا رب ومن تحت الکسا، پالنے والے چادر میں کون ہیں؟ تو خدا آواز دے رہا ہے اسی وقت کہ ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت،
یہ معدن رسالت ہیں، اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ یہ ہے وہ قوم کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، مگر رسول اللہ نے دعا فرمائی پالنے والے تو اس سے محبت کرنا جو میرے حسین سے محبت کرے۔ تو اللہ ہر اس سے محبت کرتا ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی دعا۔ امام حسین علیہ السلام کا تعارف اور زیادہ نہ عرض کر کے یوں سمیٹ کے عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام کی تعریف، آپ کی مدح دشمن نے بھی کی، اور اس وقت کی جب بیٹا باپ کے سامنے دربار میں اس وقت گیا جب باپ حاکم وقت ہے، جب باپ خلیفۃ المسلمین بنا بیٹھا ہے، وظیفے تقسیم ہو رہے ہیں، تو امام حسن اور امام حسین کو بلا کر 10,000 درہم دیے گئے اور اپنے بیٹے کو 1,000 دیا۔ تو بیٹے نے باپ سے اعتراض کیا کہ آپ نے حسن و حسین کو 10,000 درہم دیے، ہمیں 1 ہی دیا، کب سے ہم امید لگائے بیٹھے تھے کب بیت المال کی چابیاں ابا جان کے پاس آئیں گی اور کب ہم مالدار ہوں گے، لیکن آج تم نے ہماری حسرتوں پر پانی پھیر دیا کہ تم نے ان کو 10,000 درہم دیا۔ تو باپ بیٹے سے یہ کہتا ہے بیٹا تیرا باپ حسین کے باپ جیسا نہیں ہے، تیری ماں حسین کی ماں جیسی نہیں ہے، تیرا دادا حسین کے دادا جیسا نہیں ہے، تیری دادی حسین کی دادی جیسی نہیں ہے۔ یہی تو پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا تھا مسجد میں امام حسین کی کمسنی، تو آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایسے انسان کا پتہ بتاؤں کہ جس کا باپ جیسا زمانے میں کسی کا باپ نہیں ہے، جس کی ماں جیسی زمانے میں کسی کی ماں نہیں ہے، جس کے نانا جیسا زمانے میں کسی کا نانا نہیں ہے، جس کی نانی جیسی زمانے میں کسی کی نانی نہیں ہے، جس کے دادا جیسا کسی کا دادا نہیں ہے، جس کی دادی جیسی کسی کی دادی نہیں ہے، جس کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کون ہے وہ انسان؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ ہے وہ میرا بیٹا حسین کہ جس کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں۔ باپ وہ ہے کہ جو مولود کعبہ ہے، باپ وہ ہے جو کل ایمان ہے، باپ وہ ہے جو زیغم کردگار ہے، باپ وہ ہے جو عالم ہے، زیغم ہے، محکم ہے، عالم ہے، عالم کائنات ہے، باب مدینۃ العلم ہے، صاحب منبر ہے، کل ایمان ہے، مولود کعبہ ہے، حافظ قرآن ہے، محافظ قرآن ہے، ماں وہ ہے جو صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، زکیہ ہیں، عالیہ ہیں، محدثہ ہیں۔ ماں وہ ہے کہ جس کے ہاتھ کی روٹی یہاں سے وہاں جاتی ہے تو شکریہ وہاں سے آتا ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ نانی آقا حسین کی کہ میں یوں مختصر عرض کروں کہ رسول اللہ کی جو اور ازواج ہیں وہ شریک حیات
اور جناب خدیجۃ الکبریٰ شریک مقصد رسالت، نانا خاتم النبیین، نانا نبیوں کا نبی، رسولوں کے رسول، صاحب کتاب، صاحب شریعت، مزمل، طٰہٰ، یاسین، بشیر، نذیر، سراج منیر، رحمت للعالمین، نانا وہ ہیں۔ اور دادا ابو طالب کہ جن کے ہوتے ہوئے کفر نے گھر میں سے جھانکنے کی ہمت نہیں کی، دادی فاطمہ بنت اسد کہ جب وہ اپنی عظمتوں کا کارواں لے کے چلیں تو فاطمہ بنت اسد کی عظمتوں کے سامنے کعبے کی دیوار بھی نہ رک سکی۔ مفتی تیری کاغذ کی دیوار تو کیا رکے گی، کعبے کی دیوار بھی نہ رک سکی، کعبے کی دیوار بھی راستہ نہ روک سکی۔ اور بھائی کیسے ملے؟ بھائی، ایک بھائی وہ ہے جس نے صلح کر کے اسلام بچا لیا، اور ایک بھائی وہ ہے کہ جس کو اذن جنگ ہی نہیں ملا۔ اگر جنگ کی اجازت مل جاتی، جس کے دفاع کا عالم یہ ہے، دفاع کا عالم یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کو آمادہ کروں تاکہ آپ جری کے سلسلے میں کچھ سن لیں کہ جس دم علم کا سبز پھریلا نظر پڑا، دل سے قبر غم اٹھا آنکھوں تک آ گیا، جلتی زمین پر سر کو پٹکنے لگی صبا، آنے لگی ترائی سے بھیگی ہوئی ہوا، ایک یاد سنسنانے لگی دل میں اس طرح، پانی میں کوئی سوکھی ہوئی مشک جس طرح، وہ 3 دن کی پیاس، وہ فوجوں کے اشتہام، وہ 3 دن، کیا کل والے افراد نہیں ہیں آپ؟ وہ 3 دن کی پیاس، وہ فوجوں کے اشتہام، کام آ چکے حسین کے انصار بھی تمام، دیتے نہیں ہے رن کی اجازت مگر امام، اور تیغ کہہ رہی ہے کہ بس توڑ دے نیام، اور تیغ کہہ رہی ہے، اور تیغ کہہ رہی ہے کہ بس توڑ دے نیام۔ اور خدا کرے کہ یہ بیت سب تک پہنچ جائے۔ اور تیغ کہہ رہی ہے کہ بس توڑ دے نیام، بےتاب ذہن دل بھی نہیں ہے قرار میں، بےتاب ذہن دل بھی نہیں ہے قرار میں، ہے زخمی شیر قید ادب کے حصار میں، ہے زخمی شیر، ہے زخمی شیر قید ادب کے حصار میں، ہے زخمی شیر قید ادب کے حصار میں، ہے زخمی شیر قید ادب کے حصار میں۔ شیر پر بات آئی تو سنیے، مولا علی کا نام حیدر اس لیے ہے کہ یہ شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے حیدر، اور عباس بھی شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے عباس، اسی لیے تو کہا گیا کہ شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے زخمی شیر قائد ادب، ہے زخمی شیر قید ادب کے حصار میں۔ اب کاش میں پڑھ جاؤں اب یہ کہ ہے زخمی شیر قید ادب کے حصار میں، ہے زخمی شیر قید ادب کے حصار میں، تو پہلو بدل بدل کے ٹہلتا ہے بار بار، پہلو بدل بدل کے ٹہلتا ہے بار بار،
انگڑائی لے کے صف سے نکلتا ہے بار بار، انگڑائی لے کے صف سے نکلتا ہے بار بار، آتش فشان غیظ ابلتا ہے بار بار، آتش فشان غیظ ابلتا ہے بار بار، دل میں بسے خیال مچلتا ہے بار بار، دل میں بسے خیال مچلتا ہے بار بار، کیا کہ بیعت کے سارے کھیل کو پل میں بگاڑ دوں، بیعت کے سارے کھیل کو، بیعت کے سارے کھیل کو پل میں بگاڑ دوں، گر حکم ہو تو کوفے کا در ہی اکھاڑ دوں۔ بیعت کے سارے کھیل کو پل میں بگاڑ دوں، گر حکم ہو تو کوفے کا در ہی اکھاڑ دوں، اور گر حکم ہو تو کوفے کا در ہی اکھاڑ دوں۔ اور اب دیکھیے بفرے ہوئے شعر کی گفتگو ادب کے ساتھ، گر حکم ہو تو کوفے کا در ہی اکھاڑ دوں، تو عزت جو خاندان کی بڑھاؤں تو بات ہے، خاندان ابراہیم تک چلے جائیے، عزت جو خاندان کی بڑھاؤں تو بات ہے، اور کوسوں جو بزدلوں کو بھگاؤں، اور کوسوں جو بزدلوں کو بھگاؤں تو بات ہے۔ یہ تیسرا مصرع دیکھیے، میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سننے کی کر لیجئے، کہ کوسوں جو بزدلوں کو بھگاؤں تو بات ہے، اور لاشوں سے سب ترائی سجاؤں۔ اس میں لطف نہیں آیا آپ کو اتنا؟ لاشوں سے سب ترائی سجاؤں تو بات ہے، اور دریا کو ساتھ باندھ کے لاؤں۔ دریا کو ساتھ باندھ کے لاؤں، دریا کو ساتھ باندھ کے لاؤں، دریا کو ساتھ باندھ کے لاؤں تو بات ہے، سب کو چکھاؤں ذائقہ، سب کو چکھاؤں ذائقہ، سب کو چکھاؤں ذائقہ ماں کے شیر کا، سب کو چکھاؤں ذائقہ ماں کے شیر کا، کیا میں پسر نہیں ہوں جناب امیر؟ سب کو چکھاؤں ذائقہ ماں کے شیر کا، کیا میں پسر نہیں ہوں جناب امیر کا؟ تو مولا نے سر جھکا لیا، منہ سے نہ کچھ کہا، پھر آنکھ کے اشارے سے دی جنگ کی رضا، لیکن عجیب شان سے رخصت انہیں کیا، ایک دوش پر تو مشق اور ایک پر علم رکھا، ایک دوش پر تو مشق اور ایک پر علم رکھا، ایک دوش پر تو مشق اور ایک پر علم رکھا، فرمایا فوج حق کے علمدار ہو گئے، فرمایا فوج حق کے علمدار ہو گئے، لو آج تم بھی جعفر تیار ہو گئے۔
آج تم بھی جعفر تیار ہو گئے تو علی کے ہاتھ کس کے ہاتھ ہیں؟ بولیے اللہ کے نام، علی کے ہاتھ ید اللہ، اللہ کے ہاتھ. تو اسے ذہن میں رکھیے گا. لو آج تم بھی جعفر تیار ہو گئے تو غازی چڑھا کہ جوش غضب کی ہوا چلی. غازی چڑھا کہ جوش غضب کی ہوا چلی. ادھر دیکھتے رہیے گا، علماء کو مستثنی کر رہا ہوں کہ غازی چلا کہ جوش غضب کی ہوا چلی، آنکھ اپنی خوف سے ملک الموت نے ملی. آنکھ اپنی خوف سے ملک الموت نے ملی اور ہاتف نے آگے بڑھ کے صدا دی سے انجلی، اور جبریل پر سمیٹ کے چلائے یا علی. جبریل 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 پر سمیٹ کے چلائے یا علی. یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ جبریل پر سمیٹ کے چلائے یا علی، آئی ندا علی کی ظفر تیرے ساتھ ہے. آئی ندا علی کی ظفر تیرے ساتھ ہے. اللہ کا میں ہاتھ ہوں، تو میرا ہاتھ ہے. علی کی ظفر تیرے ساتھ ہے. اللہ کا میں ہاتھ ہوں، تو میرا ہاتھ ہے. دہشت کا تھا یہ حال کہ ہر سورما چھپا. بابو بھائی اس کا تیسرا مصرع سنیے. دہشت کا تھا یہ حال کہ ہر سورما چھپا، شرمائی موت سے تو ہر ایک بے حیا چھپا. شرمائی موت سے تو ہر ایک بے حیا چھپا. تیسرا مصرع سنبھالیے. شرمائی موت سے تو ہر ایک بے حیا چھپا، اور تھے ہوش گم تو چھوٹے کے پیچھے بڑا چھپا. تھے ہوش گم تھے ہوش گم چوتھا مصرع. صلی علی محمد وآل محمد. تھے ہوش گم تو چھوٹے کے پیچھے بڑا چھپا. اب چوتھا مصرع پڑھنے کے لیے اجازت دیں تو میں پہلے تینوں مصرے دہرا لوں. دہشت کا تھا یہ حال کہ ہر سورما چھپا، شرمائی موت سے تو ہر ایک بے حیا چھپا، اور تھے ہوش گم تو چھوٹے کے پیچھے بڑا چھپا، اور صفین جس کو یاد تھی جنگل میں جا چھپا. صفین جس کو یاد تھی، صفین جس کو یاد تھی جنگل میں جا چھپا. اور اپنے بزرگ عالم دین سے اجازت لے کے جملہ عرض کر دوں، کوئی تو شاید یہ کہہ کے بھاگا ہوگا ہمارا وہاں تو 10 سال کا تھا، اب تو یہ 34 برس کا ہو گیا.
علی مولا علی مولا حبیب علی فلک مولا علی مولا علی مولا علی دیوار کر مولا علی مولا علی مولا منافق کا لہو کھولا علی مولا علی مولا علی کی بادشاہی ہے علی مولا علی مولا علی کی بادشاہی ہے علی مولا علی مولا علی اس میں الہی ہے علی مولا علی مولا ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا ہے علی کی بادشاہی آسماں ہو یا زمین ہے علی اس میں الہی مصطفیٰ کا جانشین جزاک اللہ حیدر نہیں ہے دوسرا غازی نہیں یا علی کہہ کر زباں کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا جزاک اللہ جزاک صفین صفین جس کو یاد تھی جنگل میں جا چھپا اور صفین جس کو یاد تھی جنگل میں جا چھپا بھاگو کا شور بھاگو کا شور قاف سے تاقاف کر دیا بھاگو کا شور قاف سے تاقاف کر دیا رستہ جری نے نہر تلک صاف کر دیا رستہ جری نے نہر تلک صاف کر دیا دنیا پانی بند کر رہی تھی عباس اب پانی کی اوقات بتانا چاہتے ہیں کہ رستہ ملا جو خالی تو غازی ادھر بڑھا رستہ ملا جو خالی تو غازی ادھر بڑھا مشکیزہ بھر کے دیر تلک سوچتا رہا مشکیزہ بھر کے دیر تلک سوچتا رہا دریا سے پھر خطاب حقارت سے یوں کیا دریا سے پھر خطاب حقارت سے یوں کیا ہاں اب بتا غرور تجھے حد سے تھا سوا ہاں اب بتا غرور تجھے حد سے تھا سوا پانی سے مخاطب ہے ہاں اب بتا غرور تجھے حد سے تھا سوا ضد تھی تجھے کہ ہم تیری عظمت کو مان لیں ضد تھی تجھے کہ ہم تیری عظمت کو مان لیں اب تو ہماری پیاس بجھا دے تو جان لیں اب تو ہماری پیاس بیکار تو غرور کے نشے میں اب تو ہماری پیاس بھلا دے تو جان لیں اور اب میں یہ پہلے دوسرا مصرع علماء سے اجازت لے کے ذرا اپنے رنگ میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ بیکار تو غرور کے نشے میں چور تھا پانی کہیں حسین کی ٹھوکر سے دور تھا پانی کہیں حسین کی ٹھوکر سے دور تھا تجھ تک تو آنا باپ کی خاطر ضرور تھا ہائے 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 تجھ تک تو آنا باپ کی خاطر ضرور تھا کوثر بھی ورنہ ہیچ ہمارے حضور تھا کوثر بھی ورنہ ہیچ ہمارے حضور تھا یہ کہہ کے اے نسیم وہ پیاسا پلٹ گیا یہ کہہ کے اے نسیم
وہ پیاسا پلٹ گیا، دریا کو شرم آئی تو خود میں سمٹ گیا، دریا کو شرم آئی تو خود میں سمٹ گیا۔ اور کوثر کیرانوی کا ایک بند پڑھ رہا ہوں بس، کہ شرمائی موت سے تو خود میں سمٹ گیا۔ یہ کہتے ہیں نسیم وہ پیاسا پلٹ گیا، دریا کو شرم آئی تو خود میں سمٹ گیا، اور دریا سمجھ سکا نالمدار کا مزاج، دریا سمجھ سکا نالمدار کا مزاج، ایک فلسفہ ہے شاہ کے وفادار کا مزاج، حق جانتا ہے جو بھی ہے حقدار کا مزاج، حق جانتا ہے جو بھی ہے حقدار کا مزاج۔ قاری سمجھ لے کیا ہے قلم کار کا مزاج، قاری سمجھ لے کیا ہے قلم کار کا مزاج۔ اس نے لبوں پر نہر کے، اس نے لبوں پر نہر کے، اس نے لبوں پر نہر کے بس پیاس لکھ دیا، اس نے لبوں پر نہر کے بس پیاس لکھ دیا، پانی کی لہر لہر عباس لکھ دیا، پانی کی لہر لہر پا عباس لکھ دیا۔ وہ غازی، وہ جری، وہ بہادر، وہ شیر خدا کا شیر، جناب زینب کبریٰ نے خیمے میں بلایا، کچھ پوچھنا چاہتی تھی، محو گفتگو تھے، تو فوج یزید نے یہ سمجھا کہ جس کا ڈر تھا وہ نظر نہیں آتا، خیموں کی طرف بڑھے، امام حسین اور جناب علی اکبر نے ان کو ہٹانا شروع کیا۔ یہ آواز جیسے ہی جناب عباس کے کان تک پہنچی، خیمے سے باہر آئے اور ایک جست لگا کے ان کی طرف جھپٹ کے کہا، میرے ہوتے ہوئے میرے مولا کو جہاد کی تکلیف دے رہے ہو؟ میرے ہوتے ہوئے تکلیف جہاد دے رہے مولا کو؟ سنو، تمہارے گریبانوں پر موت کا ہاتھ ہے، اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ خدا کے شیر کا شیر ان کی طرف جھٹکا، فوج بھاگی، جناب عباس کھڑے، بھاگتے کیوں ہو؟ تمہیں تو بڑا ناز تھا اپنی بہادری پر۔ فوج یزید سے ایک سپاہی چلا، مارد ابن صدیف تغلبی، غصے کے مارے پیرہن پھاڑ دیا، شمر سے بولا ہمیں اس جوان کے اوپر ذرا سی خاک بھی ڈالتے تو یہ دب کے مر جاتا، کیا بھاگ رہے ہو؟ بھاگ رہے ہو؟ سنو، آج میری فتح کا نقارہ بجے گا۔ جیسے یہ کہا تو شمر نے دھیرے سے، کان میں نہیں، زور سے کان میں تو ملک الموت کہہ رہا ہوگا، شمر نے کہا، آپ دیکھیں پڑھنا میرا کام، میں تو بہت آہستہ سے پڑھوں گا اس جملے کو۔ اس نے کہا کہ صاحب میری فتح کا نقارہ بجے گا۔ شمر بولا جا تو صحیح، جا تو صحیح، اس لیے کہ شمر نے آ کے لالچ دیا تھا نا آقا عباس کو، ہم تمہیں یوں حکومت دلوائیں گے اور یہ دلوائیں گے اور وہ دلوائیں گے، تو جناب عباس نے پلٹ کے کہا ارے جا لانتی، مجھے میرے آقا نے سکا بنا لیا، اس سے بڑی میرے لیے فضیلت کیا ہوگی؟
شمر والا جا تو صحیح. یہ آیا میدان میں اور جیسی جناب عباس کے سامنے آیا ایک مرتبہ علی کے شیر نے جو دیکھا کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ جناب عباس نے فرمایا انا عباس ابن علی ابن ابی طالب. پلٹ کے بولا جواب میں تمہارے باپ میں میرے باپ میں بڑی دوستی تھی. جناب عباس نے فرمایا فوراً جواب میں ٹھہر کیا کہتا ہے؟ جب کل کفر کو اپنی موت نظر آئی تو اس نے بھی میرے باپ سے یہی کہا تھا. حق و باطل میں کوئی دوستی نہیں ہوتی, کفر و اسلام کی کوئی دوستی نہیں. جلدی سے گھبرا کے بولا مگر جوان کہاں کیا بات ہے؟ کہا وہ بھولے سے میں تلوار چھوڑ آیا, یہ نیزہ لے آیا, نیزہ لے آیا, تلوار چھوڑ آیا ہوں بھولے سے. اب اس جملے پر جناب عباس کا جو جواب ہے, اس جملے پر قسم خدا کی ہم قربان کہ جیسے اس نے کہا بھولے سے نیزہ لے آیا تلوار چھوڑ آیا, تو جناب عباس نے جو اپنی تلوار تھی اس کو نیام میں رکھا مگر یہ کہہ کے رکھا ہم مجبوروں پر حملہ نہیں کرتے. تو نیزہ چلا, یہ رہی تلوار, تو نیزہ چلا. اس نے نیزہ چلانا شروع کیا. جناب عباس اشاروں سے اس کے بعد کاٹتے رہے. تھک گیا, منہ سے کف نکل آیا, موٹا بہت تھا. ایک مرتبہ جناب عباس نے آ کے بڑھ کے نیزہ چھینا, نیزہ اس کا نیزہ لے کر اس کے سینے میں رکھا. نیزے کی نوک اس کے سینے میں ہے, یوں اٹھایا فاتح خیبر کا لال, یوں ایسے زمین سے اٹھایا اوپر تک اٹھایا اور اٹھا کے دیکھیے آپ نے سنا ہوگا کہ نظروں پر فوج اٹھا لی تو کیسے اٹھائی؟ اس ہاتھ سے اٹھایا مارد کو نیزے پر, دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا کوئی آگے بڑھا تو دم بخود, کوئی آگے بڑھا تو اچھالا, واصل جہنم کیا. اس کی مدد کے لیے, اس کی مدد کے لیے اس کا غلام صادق نام حبش کا رہنے والا بجلی کی طرح دوڑنے والا گھوڑا لے کے ایک مرتبہ آیا. جناب عباس نے آگے بڑھ کر اپنے گھوڑے سے ایک جست لگائی اور اس کے سینے میں نوکے نیزہ رکھ کے اسے واصل جہنم کیا. خود اس کے گھوڑے پر بیٹھے, خود اس کے گھوڑے پر بیٹھ گئے جو وہ لایا تھا. اور اب میدان سے جو پلٹے تو ادھر سے آقا حسین نے آتے دیکھ کر کہا مرحبا میرے شیر, مرحبا جیو میرے, مرحبا مرحبا میرے شیر, مرحبا میرے بھائی, مرحبا. مگر کان میں ایک آواز آئی, انہی کا تھا, انہی کا تھا, یہی لے گئے, انہی کا تھا, یہی لے گئے, انہی کا تھا, یہی لے گئے. آقا ابو الفضل عباس نے امام حسین کے حضور میں عرض کی مولا میں نے انہیں واصل جہنم تو کر دیا مگر ایک آواز آئی انہی کا تھا, یہی لے گئے. آقا حسین نے جواب میں فرمایا اے میرے بھائی عباس, یہ آج تیرے ہاتھ کا کمال ہے کہ گیا ہوا حق واپس آ گیا. یہ شام کے چور, یہ شام کے چور میرے بھائی حسن کا گھوڑا مدائن سے چرا کے لے گئے تھے. یہ وہی ہے,
یہ وہی ہے. تو اتنے میں اب 1 منٹ لوں گا بس آپ کا. تو اتنے میں شہزادی نے پھر طلب کیا. یہ گئے تو 500 سپاہیوں نے مارد کے 500 سپاہیوں نے خیمے پہ حملہ کیا. جناب عباس نے ایک مرتبہ خیمے سے نکل کے اب جو حملہ کیا بس گنتی ہے آپ جانے. اب جو حملہ کیا تو 500 میں 80 بھاگ گئے. بھاگ گئے. 420 مارے گئے. اگر وہ آقا کاش کربلا میں اجازت پا لیتا کہ آقا حسین، ارے ہٹلر جب کربلا سے گزرا ہے ہٹلر، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو آقا ابوالفضل عباس کی قبر دیکھ کر اپنے سپاہیوں سے کہا اس کو سلامی دو، اس قبر کو سلامی دو. تو سپاہیوں نے کہا ہٹلر سے کیسا کمانڈر ہے کہ جو کمانڈر کرنل و جنرل کھڑا ہوا ہوتا ہے اس کو سلامی دی جاتی ہے، تو قبر کو سلامی دلا رہا ہے، تعارف تو کرا. تو کمانڈر تو ہٹلر نے کہا اپنے سپاہیوں سے یہ زمانے کا پہلا اور آخری کمانڈر سو رہا ہے، پہلا اور آخری کمانڈر سو رہا ہے. اس کو سلامی اس لیے دو کہ جو جنگ 10 منٹ کی تھی اس کو اس نے 10 گھنٹے لڑایا. اس کی فکر، ایسا کمانڈر، ایسا بہادر، ایسا جری، یہ ہے آقا حسین کا بھائی. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. لیجیے حضرات گفتگو سمیٹی کہ آقا حسین کس سے؟ رسول سے. 3 شعبان سن 4 ہجری ولادت، پہلا معجزہ، پہلا فطرس کو بالوں پر، راہب کو اولاد، راہب کو اولاد، پشت نبی، نبی سجدے میں، حسین کا بچپن، کمسنی، چادر تطہیر، حسین کی کمسنی، مباہلہ، حسین کی کمسنی، جنت کے لباس، حسین کی کمسنی، جنت کے لباس، مباہلہ. اگر پڑھ چکا ہوں تو دہرا رہا ہوں اس جملے کو کہ مباہلہ اور حسین کی کمسنی. حسین کو آتے ہوئے دیکھ کر رسول اللہ کی آغوش میں نصارہ نجران کے سردار نے کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا، ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. رسول کا چہرہ ان کے لیے کوئی نیا نہیں تھا، علی کا چہرہ ان کے لیے کوئی نیا نہیں تھا. شہزادی فاطمہ زہرا کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے، چہرہ تو چہرہ، شہزادی کے نشان قدم بھی نہیں دیکھ سکتے، تو پھر کون سے چہرے ہیں؟ کون سے چہرے نظر آئے؟ آقا حسین آغوش میں ہے، کمسنی ہے. اے مسلمان تو ڈوب کر نہیں مر جاتا. نصارہ نجران کا سردار تو حسین کی کمسنی کو دیکھ کر بھی بولا ان سے مباہلہ نہ کرو، یہ رسول کے گواہ بن کے آئے ہیں، یہ اشارہ کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. بعد رسول تو نے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ ان کی گواہی نہیں چلے گی. افسوس، حسین کی کمسنی، حسین کا بچپن، کیا بچانے گئے تھے مباہلے میں؟ توحید، قرآن، رسالت، توحید، قرآن، رسالت، اسلام.
توحید، آبروئے رسالت، عزت قرآن، عزت اسلام بچانے گئے حسین. یا رسول اللہ حسین کم سن ہیں، کیوں لے جا رہے ہو؟ کا تاریخ مرتب کر رہا ہوں، سیرت دے رہا ہوں کہ آج حسین کم سن ہے تو کم سنی میں توحید بچانے، قرآن بچانے، شریعت بچانے، اسلام بچانے جا رہا ہے. کل اگر حسین اصغر کو لے کے جائے تو حیرت نہ کرنا، حیرت نہ کرنا. اصغر نے بھی توحید بچائی، قرآن بچایا، اسلام بچایا، شریعت بچائی. مصاحب میں فضائل کا گوشہ لیجئے، شریعت بچائی. تیر چلا، اصغر فطرتوں پر غالب آئے، فطرتوں پر غالب آئے. اب معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو فطرت پر غالب آ جائے. فطرت کیا ہے؟ سامنے سے پتھر چلے، نیزہ چلے، تلوار چلے، سامنے والا ہاتھ بڑھا کے وار کو روکتا ہے، ہاتھ کو بڑھاتا ہے. علی اصغر نے ہاتھوں کو سمیٹا، گلے کو بڑھایا. اے کربلا کے مجاہد، ہاتھ بڑھا کے ہرملا کا تیر روک لے. ہاتھ کیوں سمیٹ رہا ہے؟ کا نادان. اگر ہاتھ بڑھا کے تیر روک لیتا تو دشمن تاک میں کھڑا تھا، لکھ دیتا. حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو علی اصغر نے ہاتھ بڑھا دیا تھا، ہاتھ سمیٹ کے بتایا. جن کے بڑے بیعت نہیں کرتے ان کے کم سن بھی بیعت نہیں کرتے. گلے پتیر لے لیا، کم سنی. 7 برس کا حسین سمجھ میں نہیں آ سکا تو 57 برس کے حسین کیا سمجھ میں آئیں گے؟ حسین منی، حسین مجھ سے ہے. انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں. تو لیجئے پہلے تو تشریح سنیے. جناب نوح نے کشتی بنائی حکم خدا سے. بیٹھنے والے بچ گئے، جو نہیں بیٹھے ڈوب گئے. رسول اللہ نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے. جو اس میں بیٹھا اس نے نجات پائی، نجات پا گیا. معلوم ہے تعریف پر نجات نہیں ہے، کشتی میں بیٹھنے پر نجات ہے. بیٹھنا کیا ہے؟ دل سے مانے. ہماری یہ مقدس ہستیاں، انہوں نے نماز قائم کی تو نماز سے رخ نہ موڑے. انہوں نے روزے رکھے تو روزوں سے نہ بھاگے. انہوں نے یتیموں کی پرورش کی تو یتیموں پر رحم کرے. انہوں نے بیواؤں کو سہارا دیا تو بیواؤں کو سہارا دے. انہوں نے غریب پروری کی تو غریب پروری کرے. جو ان کی سیرت ہے اسے انجام دیتا رہے. شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے حقوق دیتا رہے. یہ سب ان کی سیرت ہے. تعریف پر نجات نہیں ہے، کشتی میں بیٹھنے پر نجات ہے. بیٹھ جائیے. بیٹھنا کسے کہتے ہیں؟ سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کا نام ہے کشتی میں بیٹھ جانا. کشتی پہنچ گئی ساحل پر. اب اگر سفینہ نوح یہ کہے پلٹ کر اللہ کے نبی آج میں نہ ہوتی تو تم نہ بچتے، تمہارا یہ لشکر نہ بچتا ساتھی. تو جناب نوح کہیں گے تجھے میں نہ بناتا تو تیرا وجود نہ ہوتا. تو کشتی کہے گی اللہ کے نبی سچ فرمایا آپ نے.
آپ نہ بناتے تو میرا وجود نہ ہوتا، مگر جب اب میرا وجود ہے تو اب میں نہ ہوتی تو اب تم نہ بچتے۔ معلوم ہے دونوں لازم و ملزوم، نوح نہ ہوتے تو سفینہ نہ ہوتا، سفینہ نہ ہوتا تو اب نوح نہ ہوتے۔ یہ ہے حسین منی وانا من الحسین، رسول نہ ہوتے تو حسین نہ ہوتے، اور اب حسین نہ ہوتے تو یوں کہوں اور ایک جملہ علماء سے اجازت لے کے کہ ازل سے، روز ازل سے سن 61 ہجری تک حسین ہے رسول سے، اور سن 61 ہجری سے قیامت تک رسول ہے حسین سے، حسین سے۔ نہیں میں پھر حدیث قدسی کا سہارا لوں۔ اللہ نے حدیث قدسی میں کہا لولا لما خلقت الافلاک، میرے حبیب تجھے پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا، اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ستارے رسول سے، چاند رسول سے، آفتاب رسول سے، ماہتاب رسول سے، آدم رسول سے، شیس رسول سے، شیس رسول سے، ادریس رسول سے، یونس رسول سے، نوح رسول سے، نوح محمد سے، ابراہیم محمد سے، ابراہیم محمد سے، موسیٰ محمد سے، عیسیٰ محمد سے، فرش محمد سے، عرش محمد سے، عرش محمد سے، کعبہ محمد سے، کعبہ محمد سے، مدینہ محمد سے، ممبر محمد سے، ممبر محمد سے، شریعت محمد سے، اذان محمد سے، اقامت محمد سے، قیام محمد سے، قعود محمد سے، حج محمد سے، قرآن محمد سے، اسلام محمد سے، حور محمد سے، غلمان محمد سے، ملائکہ محمد سے، مگر محمد مصطفیٰ نے فرمایا انا من الحسین، میں حسین سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا سن 61 ہجری کے بعد قیامت تک اب شریعت، آپ بولے اب شریعت حسین سے، اب شریعت حسین سے، رسالت حسین سے، اذان حسین سے، اقامت حسین سے، کعبہ حسین سے، کعبہ حسین سے، نماز حسین سے، قیام حسین سے، قعود حسین سے، سجدے حسین سے، ملائکہ، یہ عرش، وہ فرش، یہ فرش، وہ عرش حسین سے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ حسین سے۔ اے حسین کے غم پر بدعت کے فتوے لگانے والے، اگر تو بھی زندہ ہے تو حسین سے۔ حسین سے۔ سجدہ کائنات کا ذرہ ذرہ حسین سے۔
حسین سے، حسین کے سر و تن میں جدائی کرنے والے نے یہ سوچا تھا کہ 57 برس کی زندگی لے لو، عباس کی 34 برس کی زندگی لے لو، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا یہ 34 اور یہ 57 یہ تو ظاہری زندگی ہے، ان کی قیامت تک کی حیات یہ چھا جائیں گے زمانے پر، ذکر ان کا ہوگا، ان کی وفا کا تذکرہ ہوگا، ان کی مظلومیت کا ذکر ہوگا، ان کی ہیبت کا تذکرہ ہوگا، ان کے فضائل بیان ہوں گے، ان کے نام لیوا مٹ گئے۔ خدا کا شکر ہے اس ذکر میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے اپنے تذکرہ کرنے والوں کو خود زندہ رکھا، اس لیے کہ کربلا ہم سے زندہ نہیں ہے، ہم کربلا سے زندہ ہیں۔ کربلا نہ ہوتی تو ہم مر گئے ہوتے، کربلا نے ہمیں زندہ رکھا، کربلا نے ہمیں زندگی دی ہے، کربلا نے ہمیں حیات دی ہے، کربلا درسگاہ شریعت ہے، کربلا درسگاہ حسینیت ہے، کربلا درسگاہ سیرت رسول ہے، کربلا درسگاہ انسانیت ہے، کربلا درسگاہ شرافت ہے۔ حسین نے کربلا میں اپنا سر سجدہ معبود میں رکھ کر گلے پہ خشک گلے پر شمر کا خنجر چلوا کے گلا کٹا کے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ دیکھو میرا ایک سجدہ ایک پلے میں ہے، پوری کائنات کی عبادت، پوری کائنات میرا ایک سجدہ حسین کا، ایسا جگر، ایسا کلیجہ کہ جس نے گھوڑے پر سوار ہو کے کربلا میں یہ کہا اگر تم اب بھی راہ راست پہ آ جاؤ، اب بھی راہ راست پہ آ جاؤ، علی اکبر کا خون معاف کر دوں گا، عباس کا خون معاف کر دوں گا۔ حسین تمہارے اتنے بڑے جگر کو ہمارا سلام۔ مگر جب ادھر سے تیر چلے، تلواریں چلی، جواب میں تو حسین نے بھی ایک حملہ کیا۔ اچھا، وہ حملہ کیا کہ الحفیظ والامان کی صدائیں نہیں، بلکہ میں نے تو اپنے بزرگ علماء سے سنا بھی ہے کہ یہاں تک صدائیں تھی حسین تمہیں اکبر کا واسطہ، حسین تمہیں عباس کا واسطہ۔ تو میرا آقا تلوار چلاتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا اب پہلے میرے اکبر کے کلیجے میں برچھی کی ہنی توڑ دی، اب مجھے واسطہ دے رہے ہو، پہلے میرے بھائی عباس کے بازو قلم کر دیے، اب مجھے واسطہ دے رہے ہو۔ اور یہ کہہ کہ مولا تلوار چلاتے جاتے ہیں، کبھی مقتل کی طرف رک کر کے آواز دیتے ہیں میرے شیرو اٹھو دیکھو۔ اور اسی شان سے تلوار چلی ہے آقا کی کہ اگر نسل میں آنے والا کوئی مومن ہے اس کے سر پہ آقا حسین کی تلوار نہیں گئی۔ ادھر سے آواز آئی جس کو میر انیس نے کہا ہے کہ تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس، زخموں پر زخم کھا چکے بس ہے حسین بس، لاشوں پر لاشیں لا چکے بس ہے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس، گردن بڑھا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی شاعر نے کہا ہے بزبان امام زین العابدین، بڑے نفسیاتی چاروں مصرے ہیں، آپ کے بارہا سنے ہوئے ہیں
یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا تھا، تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو ہر موڑ پر زینب کی رضا مانگ رہا تھا۔ علامہ جوادی مرحوم نے لکھا ہے کہ جناب، اور انہوں نے تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جناب عباس کا سر صرف کوفے تک گھوڑے کی گردن میں تھا، بازار شام میں نوک نیزہ پر تھا۔ سبب سنیں گے آپ؟ بازار کوفہ میں تو اس لیے جناب عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا، اور یہاں تک لکھا جب گھوڑے کو تیز دوڑاتے تھے تو سر ٹکراتا تھا، تکلیف ہوتی تھی۔ جناب عباس کا سر کوفے میں کیوں نہیں رکا نوک نیزہ پر؟ اس لیے کہ یہ علی کا دارالحکومت تھا، سارا کوفہ علی کو جانتا تھا۔ ایک سبب اور ہے کہ جب مولا کوفے میں رہتے تھے تو جناب زینب کے پاس کوفے کی عورتیں مسئلے مسائل کے لیے آیا کرتی تھی، اجازت مانگتی تھی آنے کی شہزادی سے، تو شہزادی ان سب کو ایک وصیت کیا کرتی تھی، دیکھو میں تمہیں ایک وصیت کرتی ہوں، اسے نہ بھول جانا، کبھی کسی اسیر کا تماشا نہ دیکھنا۔ کبھی کسی اسیر کا تماشا نہ دیکھنا۔ علامہ نصیر اجتہادی مرحوم فرماتے ہیں کہ کوفے کے بازار میں جب جناب زینب کی پیشانی کا پتھر آگے لگا تو جناب فضہ نے گھوڑے کی گردن میں لٹکے ہوئے سر عباس کی طرف دیکھ کر کہا، عباس تیرے بعد زینب کے پتھر لگا۔ علامہ جوادی مرحوم اللہ مقامہ نے فرمایا کہ جناب عباس کا سر بازار شام میں نوک نیزہ پر تھا، تو نیزے پر کیوں چلا گیا؟ اس لیے چلا گیا کہ جب بار بار سید سجاد کی کمر پر تازی آنے لگے، زینب کے تازی آنے لگے، تو شہزادی زینب نے اپنے ناکے سے آواز دی، میرے چاند نیزے پر چلا جا، تازی آنے نہیں کھائے جاتے۔ میرے بھائی، جزاکم ربکم، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا، بس ہے حسین بس۔ ایک سید زادے نے جعفر سے پوچھا، جعفر تو کربلا میں مولا کو اکیلا چھوڑ کے کیوں چلا گیا؟ جعفر کہتا ہے کہ سید زادے جب میں کربلا میں پہنچا، میرا مولا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، پس گردن سے ذبح کیا گیا نا، جس کو مولا اور آقا میرے 12ویں امام کہتے ہیں، السلام علی المذبوح من القفا، سلام اس پر جسے پس گردن سے ذبح کیا گیا۔ سید زادے میری مجبوری یہ تھی، جب میں پہنچا میرا آقا سجدے میں، چاروں طرف انبیاء حسین کا امتحان دیکھ رہے تھے، میں نے مقتل میں جا کے آواز دی، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کے بیٹے حسین، جعفر کا سلام۔ میرا سلام جیسے ہی آقا تک پہنچا، ایک مرتبہ صف انبیاء ہٹی، میں کچھ قریب ہوا، آواز آئی، جعفر چلا جا۔ جعفر کیوں آیا ہے؟ مولا اجازت دے دو۔
ابھی سب کو مار ڈالوں گا آقا. مولا 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو, جعفر چلا جا. اگر ماں کی محبت کا جذبہ دلوں میں رکھتے ہو تو آقا کا یہ جملہ سنو. کہا جعفر چلا جا, قدم کو آگے نہ بڑھانا, پہلو میں میری ماں فاطمہ کھڑی ہے. مولانا میشم صاحب قبلہ بھی تشریف لائے ہیں, احمد رضا قبلہ بھی خطاب کر رہے ہیں, نعیم عباس صاحب قبلہ بھی غالباً آئیں گے, اور ذاکرین آئیں گے, مصائب پڑھیں گے. کوفہ و شام, کربلا سے شام اور مدینہ سب مصائب پڑھیں گے. میں صرف ایک آقا حسین کی, چونکہ میں نے سجدے کا اور شہادت کا ذکر کیا تو بس یہیں پر تمام, کہ جب آقا حسین کی شہادت ہوئی ایک پرندے نے اپنے پروں کو, اپنے بازوؤں کو خون حسین سے رنگین کیا, اور کچھ پرندوں میں جا کے ملا, ان سے بولا تم یہاں کھانے پینے میں مصروف ہو. کائنات پہ سناٹا ہو گیا, فاطمہ کا لال مارا گیا, آقا حسین مارے گئے. پرندے آئے, سمجھ رہے ہیں آپ, کبوتر اپنے پروں کو خون سے رنگین کیا. مختلف علاقوں میں پھیل گئے, کیا کہتے ہوئے کہ آقا حسین مارے گئے, ہمارے آقا 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے. ایک پرندہ, ایک کبوتر چلا, روضہ رسول کی مینار پر بیٹھ گیا, اور مینار پر بیٹھ کے آواز دے رہا ہے, مدینے والوں, یہ مدینہ بھی اس قابل نہیں رہ گیا. ارے رسول کا نواسا مارا گیا. ایک بی بی نے پرندے کی رونے کی آواز سنی تو گھر سے نکل کے صحن میں آ کے پکاری, پرندے تو کس حسین پر گریہ کر رہا ہے؟ اے کبوتر, کون حسین؟ کہا کہ وہی آقا حسین فرزند رسول. اے سغرا, تیرا بابا مارا گیا, سغرا تیرا بابا مارا گیا. اتنا سننا تھا. سغرا کو پھر پوری تفصیلات ملی, کیسے کیسے ہوا. جب زینب کبریٰ قید شام سے رہا ہو کر مدینے پہنچی, محلہ بنی ہاشم میں گئی, بھتیجی سے ملاقات ہوئی, ہاتھ میں عصا, کمر جھکی ہوئی, ماتھے پر جھریاں, رنگ زرد. ایک مرتبہ آگے بڑھی, آگے بڑھ کے کہتی ہے تم میری پھوپھی نہیں ہو. میں نے نہیں پہچانا. کیوں؟ کہ جب میری پھوپھی 28 رجب کو مدینے سے گئی تھی تو بال سیاہ تھے, کمر جھکی ہوئی نہیں تھی, رنگ زرد نہیں تھا, بال سفید نہیں تھے. جناب زینب نے فرمایا بیٹی جب ہم گئے تھے تو تمہارے بھی ہاتھ میں عصا نہیں تھا, تمہاری بھی کمر خمیدہ نہیں تھی, بال سفید نہیں تھے. جناب سغرا نے لپٹ کے کہا پھوپھی اماں, جب مجھے پتا چلا میرے بھیا کا کلیجہ چھنا, میرے چچا کے شانے قلم ہوئے, میرے بھیا اصغر کا ننھا گلا چھن گیا, میرا بابا مارا گیا, یہ سن کر میرے بال سفید ہو گئے, میری کمر جھک گئی. جناب زینب نے لپٹا لیا, بیٹی تو نے سنا ہے, میں نے دیکھا. اے بیٹی سغرا, گھر لٹ رہا تھا, زینب دیکھ رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ادخل علی آل القبور السرور
اللهم اغل كل فقير، اللهم اشبع كل جار، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقصدنا كل مديون، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اغز عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس دعا کے بعد میں تلقین کرتا ہوں آپ کو تقوی و پرہیزگاری اور پابند شریعت ہونے کی اور ماتم مظلوم کربلا و اسیران کربلا کرنے کی. آباد رہیں آپ بھی، آپ کے بعد پروردگار ہمیں بھی صحت عطا فرمائے، آپ سب کو حج و زیارات سے مشرف فرمائے، آقا ابوالفضل عباس کی ذریعہ اقدس کو بوسہ دینے کی سب کو توفیق. ماتم